یہ سر میرا تو جی یوں کہہ رہا تھا کہ بس یعنی امیر اہل سنت میں اللہ کی رحمت سے بے شمار خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن امیر اہل سنت کے اسی کلام کو بندہ سن کر نا ان کے قدموں میں بس پڑا رہے اور لوٹ پوٹ ہو جائے اور قربان ہو جائے اسی کے اوپر۔ کلام اصل میں صرف الفاظ کو ادا کر دینے کا نام نہیں ہے، کلام کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے، جو خیالات ہوتے ہیں وہ عظیم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے مطابق کلام کو لایا جاتا ہے اور اس عظیم جذبات کو، اس نرالے جذبات کو ان الفاظ میں کنوے کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے۔ اللہ تو یہ ہے وجہ کہ وہ امیر اہل سنت کا جو عشق ہے، جو عاجزی ہے، وہ پھر ان کے کلام میں جب جھلکے گی تو سننے والے کو بھی مزہ آئے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ناظرین آپ کو عرض کروں، پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں پانی پی رہا تھا اور ابھی میں نے اور پانی پینا تھا، لیکن وہ اس شیر نے بس مجھے ادھر ہی روک دیا، ابھی بس اب جو ہے نا وہ ادھر آ جائیں آپ۔ یہ کیا بات ہے امیر اہل سنت کی، اللہ نے انہیں کیا محبت مصطفیٰ سے نوازا ہے، اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں کلام میں میسیجز بھی دیے ہیں نا، پیغام بھی ہے، مال کی محبت میں وبال رکھا ہے بھائی جی، نیکی کی دعوت بھی ہے ساتھ میں، پھر عشق اصحاب و اہل بیت کی بات بھی ہے، اور ماشاءاللہ کیا ہی پیارا انداز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ کی برکتیں نصیب فرمائے، ان کا سایہ عاطفت اللہ تعالی ہم سب پر خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ امیر اہل سنت کو بڑے خضری عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک عاجزی کا جو ایک پہلو ہے، میں اس کی طرف بھی جو ہے وہ آنا چاہوں گا۔ ہوں گناہ گار، مگر وہ کیا شعر تھا، اب مجھے امتیوں میں یا اس طرح کر کے وہ کہ وہ شعر بتائیے آپ کیا ہے بڑا زبردست۔ میں گناہ گار ہوں مگر ہوں گناہ گار پر غلاموں میں، ہاں جی، ہوں گناہ گار پر غلاموں میں تم نے اب بھی بحال رکھا، تم نے اب بھی بحال رکھا ہے۔ یہ عاجزی کا لیول آپ دیکھیں ذرا۔ امیر اہل سنت تو وہ ہے کہ جن کی صحبت فیض اثر نے لاکھوں کو گناہوں سے بچا کر جو ہے وہ نیک بنایا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک کا یہ خاص آپ پر فضل و احسان ہے، لیکن پھر بھی یوں اپنے آپ کو گناہ گار کہنا اور حضور کے اوپر ہی جو ہے وہ احسان پر نظر یوں رکھنا کہ حضور آپ نے مہربانی فرمائی ہے کہ قبول فرما کے رکھا ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے بھی ایک بڑا ایک میسج ہے، پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں، کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بڑا کچھ جو ہے وہ کر رہا ہوں، تو اس پر عاجزی بھی اپنانی چاہیے سر۔ بالکل ظاہر ہے کہ عاجزی میں تو برکت ہی برکت ہے۔ من عجز للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو لوگوں میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جو شخص ہمبل ہوتا ہے، عاجزی پسند ہوتا ہے، تو لوگوں کے دل میں اس کی جگہ بنتی ہے جی۔ اس کے برعکس اگر کوئی اکڑ کے ساتھ آئے گا جی تو شاید اس کو خوشامد کرنے والے تو ویلکم کر دیں اور واہ واہ کر دیں کہ جناب کیا شان ہے آپ کی، لیکن دیکھنے والے اس سے متاثر ہو جائیں اس کی اکڑ دیکھ کر، اس کی مثالیں کم ملتی ہیں کہ یار کیا کروفر ہے، کیا اکڑ ہے، کیا اس کا تکبر ہے، اس کے بعد وہ اس سے متاثر ہو جائے اور جا کے جناب اس کی قدم بوسی شروع کر دے، ایسا سننے میں نہیں آیا۔ صحیح۔ تو عاجزی سے ہی دل جیتے جا سکتے ہیں، اور ہمارا موضوع جو ہے خوش اخلاقی، اس میں بھی عاجزی کا ایک وصف شامل ہے۔ جی کیا بات ہے جی، اللہ نصیب فرمائے۔ میں تو ایک اور پہلو پہ غور کر رہا ہوں سر، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو کلام امیر اہل سنت کا یہ پورا بیان ہے۔ اچھا، یہ کلام کیا ہے، پورا بیان ہے، اور یہ اللہ نے چاہا تو کہیں پر مجھے موقع ملا تو میں یوں ہی کروں گا، ایک ایک شعر بندہ پڑھتا جائے اور اس پر روایتیں حکایتیں جو ہے نا وہ سناتا جائے، اور بیان بھی ہو جائے گا، کلام بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ خوش اخلاقی